السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو تم سب نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وما اور جو کچھ بھی تقدمو تم سب آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، من خیرن کوئی بھی بھلائی کوئی بھی تم نیکی کرو گے، تجدوہ تم پا لو گے اس نیکی کو، عند اللہ اللہ کے پاس موجود، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی دیکھیں پچھلی آیت میں فاعفو وصفحو کا حکم تھا ایمان والوں کے لیے، دراصل یہ پچھلی آیت فاعفو وصفحو سے اب تک کا تمام حکم مسلمانوں سے ہی ہو رہے، خطاب اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کی شرارتوں پر توجہ کرنے کی بجائے اور ان کی باتوں پر توجہ کرنے کی بجائے تم کیا کرو، ان سے منہ موڑو اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عبادت کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے نا اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی اور تمہاری اس عبادت کا تمہیں پورا پورا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ یعنی یہ بھی ادھر ایک حکم ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح صرف خالی دعووں سے کام نہیں بنے گا بلکہ عملاً کرنا بھی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ عملاً جو ہے نماز پڑھنا ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی اور بھی تمام احکامات کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں جو بھی تم عمل کرو گے اس کو، جو بھی بھلائی والا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھتے ہیں۔ اصل میں مسلمان چونکہ اسلام قبول کرتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادھر حکم آ گیا کہ جو بھی اسلام لے آتا ہے نا تو پھر وہ اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پائے گا اور پچھلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور پھر ٹھیک طریقے سے اس پر عمل بھی کرتا ہے، تمام احکامات کی فرما برداری بھی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی تمام پچھلی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو حساب شروع ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر نیکی کے بدلہ میں 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برائی کے بدلہ میں صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ ایک جو برائی لکھی جا رہی ہے اس کو بھی معاف فرما دیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتلائیے بھلا جو میں نے جاہلیت میں کام کیے ہوئے ہیں، جیسے میں نے صدقہ کیا، غلام آزاد کیا، صلہ رحمی وغیرہ کی، تو کیا جاہلیت میں کیے ہوئے کاموں کا بھی مجھے ثواب ملے گا، نیک کاموں کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسلام لایا ہی اس شرط پر تھا کہ تیری تمام پچھلی نیکیاں بھی باقی رہیں اور تمام گناہ بھی تیرے ختم ہو جائیں۔ تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی جاہلیت کے کام کیے ہیں میں ان میں سے کوئی بھی نیک کام نہیں چھوڑوں گا اور اسلام کے بھی تمام نیک احکامات کی فرما برداری کرتا رہوں گا، اتنے ہی سب کام اسلام کی حالت میں بھی کروں گا اور بالکل اسی طرح میں جو ہے آپ کے فرمان پر بھی عمل کرتا رہوں گا۔ اسی طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی حکیم بن حزام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا نا، انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں بھی 100 ہی غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے دے دیے تھے۔
وقالو اور کہا انہوں نے یعنی اہل کتاب نے لن یدخلا ہرگز نہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں الا مگر من جو کوئی کانا ہو جائے ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تلکا یہ تو امانیہم ان کی آرزویں ہیں قل کہہ دیجئے ہاتو تم سب لے آؤ برہانکم کوئی دلیل ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت صرف اور صرف ہماری ہے، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ جنت صرف اور صرف ہماری ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت ہمیں ملنی ہے کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ کے نعوذ باللہ ہم چہیتے ہیں، اس لیے ہمیں جنت ملے گی، اور عیسائی بھی اسی طرح کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ بیٹے کی اولاد سے ہیں، اس لیے جنت ہماری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپس میں غرور اور فخر اور تکبر کر رہے ہیں نا جھوٹی بات پر ہی، تل کا امانی، یہ ان کی اپنی ہی آرزویں ہیں، اپنی تمنائیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کے ہاں نسبتیں کام نہیں آتی ہیں، اللہ کے ہاں تو انسان کے اپنے اعمال کام آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا نا، اے میری بیٹی جنت میں جانا ہے تو پھر اپنے اعمال کرنا ہوگی، کیونکہ وہاں پر نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ادھر ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے اے نبی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اپنی اس بات کی کوئی دلیل ہی لے آؤ کہ جنت صرف یا تو یہودیوں کے لیے ہے یا پھر عیسائیوں کے لیے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلا بلکہ من جو کوئی بھی اسلم فرما بردار کر لے گا، مطیع کر لے گا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکی کرنے والا بھی ہوگا، فلہ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو تم کہہ رہے ہو نا وہ کام نہیں چلتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں تو یہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیا اور وہ نیکیاں بھی کرنے والا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل بھی کرنے والا ہوگا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور وہ بندہ اپنے رب کے پاس سے انعامات اور رحمتوں کا مستحق بھی ہوگا، اور وہ ایک ایسا انسان ہوگا چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، صابی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، جو اللہ کے حکم کا تابع ہو جاتا ہے نا، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا فرما بردار سمجھتا ہے، اپنا ہر فعل اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو دنیا میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف باقی رہ جائے گا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی قیامت کے دن کسی بھی قسم کا غم ان کے پاس آئے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔